एक मिनट ठहरे। अगर ये कहें कि मोड़ा शरीफ के पीओ की बेटी की शादी सियासी इस्तेमाल
السلام علیکم. جن حالات میں ایک 6 سال کا بچہ اس غم میں، اس دہشت میں مر جائے کہ اس کے باپ کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی دادی کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی والدہ کو اس کے سامنے اٹھایا جا رہا ہے، ان حالات پہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کیا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے بطور قوم اور حکومت کو بطور حکومت کہ اس قسم کی واردات ہو رہی ہے اور اس طرح حملے ہو رہے ہیں گھروں پہ، چادر اور چار دیواری پہ، کہ جس طرح کسی دشمن کے گھر میں کوئی داخل ہو تخریب کار کو پکڑنے کے لیے. ایک ایم پی اے کے خاندان کے ساتھ اس طرح ہونا، وہ کو کلاشنیکوف اٹھائے بیٹھا تھا، وہ بم بن رہے تھے، اور آپ جا کے توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں بے دریغ. یہ ایک نیا پیٹرن اس حکومت میں نگرانوں اور نگرانوں کے سرپرستوں نے یہ قائم بنا دیا ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں پکڑنے، اگر وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، مل بھی جائے تو گھر میں وسیع تر توڑ پھوڑ کر کے وہ نکلتے ہیں. تو یہ تو کوئی بالکل آپ نے پوچھا کیسے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنے بدتر کبھی ہوئے ہی نہیں. اعتزاز صاحب، یہ جو نئی عدلی 804 کے علاوہ بھی بہت قیدی ہیں. عمران ریاض خان بھی ہے، جی بالکل، اور غائب ہوا ہوا ہے. عثمان ڈار بھی ہے اور وہ بھی غائب ہوا ہوا ہے. اور یہ بیٹے کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جو جوان لڑکے کا، بچے کا، جس طرح وہ ان پہ قتل کا یہ بنتا ہے الزام. اور قیدی نمبر 804 جو ہے اس پہ الزام جو لگائے ہیں، آپ نے کسی نے میرے سے پوچھا تھا الزام کا، وہ ذرا سنیں. ایک لگایا کہ تم نے سائفر، ایک خفیہ دستاویز، اس کو آپ نے پبلک میں عام کر دیا. آئین کے تحت خفیہ دستاویزات کو عام کرنا، عام لوگوں کی اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا، اس کو کہتے ہیں. اس کا اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر پرائم منسٹر کوئی افشا کرتا ہے کوئی راز، تو کوئی جرم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اختیار ہی اس کا ہے. اور یہ کون سا اس نے کہ نیوکلیئر سیکرٹ کی وہ چابی بتا دی، وہ نیوکلیئر کوئی اس قسم کا راز بنا دیا جس سے دشمن ہمارے نیوکلیئر تک پہنچ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائبر کو آپ نے، یہ سنیے گا غور سے، سائبر کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ سائبر درست ہے، سائبر درست ہے، اور اس کے منظریات درست ہے. کیونکہ آپ نے پہلی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی، جس کی سربراہی عمران خان نے کی، دوسری سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی اس کی سربراہی شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم کی. دونوں میں آپ نے کہا، فارن آفس کو ہدایت کی کہ احتجاج کرو امریکنوں سے، کہ امریکن ایک کس طرح ہمارے سفارتکار کو، ہمارے سفیر کو کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ قیدی نمبر 804 میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا نام نہیں آ سکتا. قیدی نمبر 804 کو اگر آپ رہا کر دیتے ہو، اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہو وزارت عظمیٰ سے، تو ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں بخشیں گے. اگر آپ کر دیتے ہو، اس کو ہٹا دیتے ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کو معاف کر دیں، نہیں تو ہم بڑے آپ کے دشمن. وہ جب سفیر کو کہتا ہے، سفیر وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے وزیر اعظم کو بھی، فارن آفس کو بھی. اب جب وہ یہ کہ اس نے سفیر کو یہ کہا، یہ ہم نے تسلیم کر لیا جب ہم نے کہا احتجاج کرو. اگر اس نے کہا ہی نہ ہوتا اور سفیر کو غلط فہمی ہوئی ہوتی یا سفیر نے غلط لکھا ہوتا، تو پھر تو احتجاج نہیں بنتا تھا امریکنوں کو. اس نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ. یہ شہباز شریف اور سپہ سالار بھی جس میٹنگ میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اس نے کہا
کہ آپ ہٹاؤ اس کو، امریکنوں ہٹا دو. ہم نے ہٹا دیا. اب آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے کی دیکھیں. ہم کہتے ہیں مہاراج بڑے آقا، ہم نے صرف قیدی نمبر 804 کو وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹایا، ہم ملازم آپ کے، ہم نے اس کو پنجرے میں بھی بند کر دیا. ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے، اس کو مکھیاں، اس کا ٹوائلٹ اسی جہاں اس کا بستر ہے سونے کا ساتھ اس کا ٹوائلٹ ہے، ہم اس کو پوری طرح اذیت بخش کر دیا. آپ نے تو صرف کہا تھا ہٹا دو آقا، ہم تو اس کو تباہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا چپیڑ مارو، ہم تو اس کا سر قلم کر کے لے آئے. تو یہ کہاں پاکستان کا وقار اس طرح بچتا ہے؟ اب دوسرا لیں مقدمے کا مثال کے طور پہ، وہ کہ جی 192 ملین ڈالر وہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. 192 ملین ڈالر برطانیہ نے ایز اے سسپیشس ٹرانزیکشن مشکوک برطانیہ کی، انہوں نے انکوائری کی. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، پیسے یہ واپس کر دو. جس کا تھا وہ واپس ہونا ہی ملک ریاض کو تھا، اور ملک ریاض نے کہا کہ جی مجھے واپس کرنے کی بجائے جو میرے طرف سے میرے پہ لائبلٹی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈالی ہوئی، وہ اس سے زیادہ ہے، پر یہ پیسہ ادھر ڈال دو اس کی طرف. اب اس میں کیا ہے؟ اب یہ بتانے کی بات ہے اگر کہ اس 192 ملین پاؤنڈ میں کتنے حسین شریف کے، جس نے ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہائیڈ پارک 1 خریدی اور بیچی. کھراتے اس پاسے جانا ہے، کھراتے ادھر جانا ہے. ادھر کہتے ہیں کہ جی القادر یونیورسٹی بنا لی، القادر یونیورسٹی بنی، وہ چل رہی ہے، وہاں تدریس کا نظام باقاعدہ چل رہا ہے. تو یہ مقدمات بنا کے ایک تیسرا ہے جو الزام بڑا اس پہ ہے، میں ابھی اس میں بھی یہ انہوں نے جو یہ ایک طریقہ اپنا لیا ہے کہ 17 بار رہا ہوتا ہے وہ شہریار افریدی، 18 بار اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں، بے وقار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے رہا کیا ہے، ہم نے گرفتار کر لیا. آپ نے رہا کیا ہے، چودھری پرویز لائی بھی ہم نے گرفتار کر لیا. وہ شندانہ بھی، اس بیچاری کو، شیرین بازاری کو، اس کی بیٹی کو، انہوں نے کوئی حیا شرم نہیں چھوڑی کہ کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، رہا ہوتا ہے گرفتار کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی دکھ کی باتیں ہیں. چودھری صاحب، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی ہے ہر جگہ پہ، جس طرح آپ نے بچے کی ابھی بات کی ہے جو دانستہ منصوبے کے تحت بے وقار کیا جا رہا ہے. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ پہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ اس پہ بالکل ممانعت لگاتے ہیں کہ ایک عدالت نے رہا کیا ہے، اس کو جانے دو. اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے، عدالت کے پاس پہلے جاؤ، عدالت کو کہو یہ ہمارے پاس مٹیریل ہے، ہم نے اس کو گرفتار کرا. عدالت اجازت دے، اس کے بعد ایک دفعہ رہا ہو گیا، تب عدالتوں کا وقار بنے گا. اور میں توقع کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسا کریں گے، بلینکٹ بیل دیں گے، اور یہ بلینکٹ بیل دی جا سکتی ہے اور ملتی رہی ہے. چودھری ظہور رائی کو ملی، مولانا عبدالستار نیازی مرحوم کو ملی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عدالت جو کہتی ہے کہ اس کو نہیں گرفتار کرنا، آپ نے کسی اور کیس میں، یہ اس کے بعد بھی گرفتار کر لیتے ہیں، وہ پرواہی نہیں کرتے. تو یہ عدالتوں کو بے وقار کرنے کا منصوبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وقار ان کا بحال کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریں. بہت شکریہ. دیر پا وفاقی حکومت کے طور پہ چل سکتے، ورنہ نگران اسی طرح تھے جس طرح یہ پردے پہ پھول لگے ہوں
اس چھت پہ پھول لگے ہوں. یہ پھول ہے جی چیف منسٹر, یہ پھول ہے جی فائنانس منسٹر, یہ پھول ہے جی ایگریکلچر منسٹر, بس لگے ہوئے ہیں پھول. ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. انہوں نے اختیار جو دے دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبا چلانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر.